ہنسنے کا کوئی موقع ملے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، تم میں کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ وہ اپنے گھر اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک رات بھی بسر کر سکے. اتنا خوف طاری ہو جائے وہ بستر پر لذت حاصل کرنا بھول جائے. ولا خرجتم الی السعودات، تم نکل جاؤ جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، اپنے گھر آنے کا نام نہ لو، کسی کی طرف دیکھ نہ سکو، کسی سے کلام نہ کر سکو، ہر وقت آنسو بہتے رہیں اور تم جنگلوں صحراؤں میں پڑے رہو. کیا کرو؟ تجأرون الی اللہ، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، عاجزی کرتے رہو، انکساری اور تضرع میں زندگی گزارتے رہو. تم آبادیوں سے باہر نکل جاؤ، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا لو، ساری زندگی تم اسی حالت میں گزار دو. نہ تم بیوی کے پاس بیٹھ سکو، نہ بچوں کے پاس بیٹھ سکو، نہ معاشرے اور سوسائٹی میں رہ سکو. اگر تمہیں میری جتنی معلومات ہوتی تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں ٹھہر نہ سکتا اور تم نکل جاتے، کیونکہ تمہیں وہ کچھ میسر نہیں جو کیفیات مجھے میسر ہیں. اس واسطے میرے صحابہ گھر بھی بیٹھ لیتے ہو، اہل و عیال کو بھی ٹائم دیتے ہو، کاروبار کو بھی دے لیتے ہو، کیونکہ تمہیں وہ حیثیات میسر نہیں جو مجھے میسر ہیں. اور یہ میری برداشت ہے کہ وہ سب کچھ موجود بھی ہے، پھر بھی تمہیں پاس بٹھاتا بھی ہوں اور سینے لگاتا بھی ہوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ لفظ بولے، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں تو ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، کوئی حیثیت نہ ہوتی، درخت ہوتا، میں کوئی انسان نہ ہوتا. انسان سے تو مواخذہ بڑا ہے، انسان پر تو ذمہ داریاں بہت ہیں اور اس کے لیے کیفیات بڑی اہم ہیں. وہ ابو ذر غفاری جو منفرد قسم کے صوفی ہیں اس امت کے، یوں بولنے لگے، کاش کہ میں درخت ہوتا تو مجھے کاٹ دیا جاتا. اب تصور کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کس قدر بلند و بالا ہیں، اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان، اگرچہ ان میں سے ہر ایک صوفی کروڑ ہا صوفیوں سے بڑا صوفی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر کے مقابلے میں ان کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے. اس واسطے واضح طور پر فرما دیا، اگر تمہیں میسر ہوتا ایسا علم تو پھر ایسا ہوتا، چونکہ ایسا علم تمہیں میسر نہیں ہے، لہذا اس کے جو جواب میں چیز آنی تھی وہ بھی تم میں اس وقت موجود نہیں. تم اس وقت میرے پاس بیٹھتے ہو، کاروبار بھی کرتے ہو، اگرچہ ہر لمحہ ان کا سعادتوں میں گزرتا ہے، لیکن وہ مسئلہ کہ سارے گھر ہی چھوڑ جاتے، جنگل میں چلے جاتے، ہر وقت روتے ہی رہتے، ایسی صورتحال نہیں تھی. تو اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی حالت جو ہے وہ تو ایک ایسی بلند و بالا کیفیات کی ہے، ہم تصور بھی جس کا نہیں کر سکتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہاں سے فیض ملا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اس وقت حالت اور درجے کی ہے، اور وہاں سے نکل کے جب اپنے کام میں چلے گئے ہیں، اگرچہ حکم خداوندی پر گئے ہیں، لیکن اب دل کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی. یہاں تک کہ ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی حدیث شریف وہ بیان ہوئی ابن ماجہ سے، اور مسلم شریف کی 2750 نمبر حدیث شریف، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کاتب وحی ہیں ان کا بیان ہے. کہتے ہیں لاکہ یعنی ابو بکر، مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو پوچھا کیف انت، حنظلہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجھ سے پوچھا، حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ حال کیا ہے؟ تو میں نے کہا حال کیا ہونا ہے، میں تو منافق ہو گیا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحان اللہ ما تقول، حنظلہ کیا کہتے ہو، یہ کیسی بات ہے، تم تو پکے صحابی ہو، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے دل کی تلاشی کتنی لیتے تھے اور کس حد تک ہر وقت اس کھوج میں تھے کہ دل کی حالت کیا رہتی ہے، اور تقابل کرتے رہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، اور جب گھر بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں اس وقت حالت کیا ہوتی ہے. اب کہاں دور تک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا ہوا تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا منافقت سمجھتے ہو؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے وجہ یہ ہے نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت وہ ہوتا ہے
کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یذکرنا بالنار والجنہ. آپ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، جنت کا منظر سامنے ہوتا ہے، جنت کے بارے میں درس ہوتا ہے، کبھی جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہیں. تو جس وقت ہم آیات کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حتی کأن رأی عین، یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت سامنے دیکھ رہے ہیں. ایسا انداز ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لفظوں سے ہمیں جنت نظر آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم سے ڈراتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جہنم کا ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے. تو جنت کو دیکھ کر بندگی کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے اور جہنم کی ان شعلوں کی وجہ سے برے کام سے مزید بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس وقت تک حالت ہوتی ہے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہوتے ہیں. پھر کہنے لگے ایک وقت آتا ہے اذا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اجازت لے کے گھروں کو جاتے ہیں، آفسنا الازواج والاولاد والضیات، تو ہم اپنی ازواج کے پاس، اپنے بیٹوں کے پاس جا کے مصروف ہو جاتے ہیں، والضیات اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اہل و عیال کو بھی ٹائم دیتے ہیں، کاروبار کو بھی ٹائم دیتے ہیں. تو جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں فنسینا کثیرا، وہ پہلے والی لذت نہیں رہتی جو اس وقت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. وہ لذت برقرار نہیں رہتی جب ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ صورتحال جب میں نے تبدیل دیکھی کہ وہاں اور ہے اور گھر میں اور ہے، تو میں نے اس کو منافقت کہہ دیا ہے کہ یہ منافقت آ گئی. حنظلہ منافق ہو گیا کہ جیسی حالت سرکار کے سامنے ہوتی ہے وہی گھر بھی ہونی چاہیے. آخر گھر بیوی بچوں کے پاس آنے کے بعد اور کاروبار میں لگ جانے کے بعد دل کی حالت تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کی تلاشی لے کر یہ مرض بیان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی. کہنے لگے انا لنلقى مثل هذا، حنظلہ یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، جو بات تم نے محسوس کی وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیثیت ہماری اور ہوتی ہے، لیکن گھروں کو جب چلے جاتے ہیں تو پھر دل کی حالت اور ہوتی ہے. اور یہ پھر یقین سے سمجھے کہ ان کی گھروں کی وہ دل کی حالت جس پر ان کو اعتراض تھا اس وقت، وہ بعد والے صوفیاء سے کروڑ درجہ اونچی حالت تھی. لیکن پھر بھی آخر وہ خیر الامت کے سب سے بڑے قائد ہیں امت کے اندر سے، انہیں یہ چاہیے تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ مزید کوئی اس میں چمک ہونی چاہیے. جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا حنظلہ یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، کہنے لگے چلو دونوں چلتے ہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں. یہ دونوں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ ساری بات بیان کر دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ آئے، میں نے پوچھا حال کیا؟ یہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں. اور پھر میں نے پوچھا منافقت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ صورتحال بیان کر دی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کا جواب یہ تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، میرے صحابہ سن لو، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکہ. میرے صحابہ یہ فرق تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرق تو آخر ظاہر ہونا ہی ہے. اگر یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا تو تجھے میرے دربار کی عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایسا تو کچھ تبدیلی آنی ہی ہے. اور یہ سن لو، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، میرے پاس ہوتے ہوئے جو تمہاری حالت ہوتی ہے اگر وہی بعد میں بھی رہے، لصافحتکم الملائکہ، پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آ جائیں، فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں. الا فرشکم، کہاں کہ تم کعبہ جاؤ اور وہ تم سے مصافحہ کرنے آئے، یا بیت المقدس میں پہنچو اور وہ مصافحہ کرنے اترے؟ فرمایا نہیں، تم اپنے بستروں پہ بیٹھو گے وہ تم سے مصافحہ کریں گے، آ کر وہ تم سے مصافحہ کریں گے. وفی طرقکم، تمہارے رستوں میں کھڑے ہوں گے لائنیں بنا کر تم سے مصافحہ کرنے کے لیے. لیکن یا حنظلہ ساعہ وساعہ، لیکن حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. یہ منافقت نہیں ہے، تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارے اندر یقین پکا ہے، تمہارا تقوی پکا ہے، تمہاری طہارت پکی ہے، لیکن آخر ساتھ کا فرق ہوتا ہے. دربار نبوت والی گھڑی اور ہوتی ہے
ہے اور کارے خانہ کی گھڑی اور ہوتی ہے، وہ بھی اگرچہ عظمت موجود ہے لیکن یہ فرق درمیان میں رکھا گیا ہے، اور اس کو منافقت سے تعبیر نہ کرو، یہ تبدیلی باہر جا کے کچھ آنی ہوتی ہے اور تم اپنے جو خلوص ہے اس کو برقرار رکھو، اللہ اسی پر تمہیں کامیابیاں عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو میں نے تمہید شروع کی اس انداز کی کہ تبدیلی چونکہ اس وقت بزم سے اٹھ کے بھی کچھ آ جاتی تھی، اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے فیلڈ میں موجود ہیں تو ان کو بہت سوز حاصل ہے، بہت ساز ہے اور بہت تقوی اور بہت ورع کا رنگ موجود ہے۔ بالآخر جس وقت تابعین کا عہد آ رہا تھا اور صحابہ اٹھتے جا رہے تھے، ایک تقابلی جائزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ اب واقعی ایسے کورس اور فن کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ جس کو تصوف کے نام سے اس وقت کے صالحین نے لوگوں میں متعارف کروا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تابعین کے ایک طریقے کچھ دیکھے تو فرمانے لگے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اے تابعین تم کچھ کام ایسے کرتے ہو جو کہ تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک ہیں، یعنی ان کاموں کا چھٹانک بھی وزن نہیں چاہے جائے کہ پہاڑ جتنا وزن ہو، تم کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نزدیک تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی وہ کام باریک ہیں اور معمولی سے کام ہیں۔ کننا نعدھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، وہی کام ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مہلکات میں سے شمار کرتے تھے۔ آج جس کام کو تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں، اس کا بوجھ بال جتنا ہی ہوگا، معمولی سی کوئی غلطی ہے، معمولی سا کام ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، جس کو تم یہ سمجھتے ہو ہم اسے پہاڑ سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے تقوی کا جو تقاضا تھا اور ہم جس راہ سے گزر کے آئے ہیں اور ہم نے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر اور سیکھ کر بلند معیار پایا تھا، ہم جن چیزوں کو پہاڑ سمجھتے تھے تم آج اس کو بال سمجھ رہے ہو۔ اب یہ وہ تابعین کا زمانہ جو خیر القرون میں سے ہے اور جو تابعین تقوی کے پہاڑ ہیں اور بعد والوں سے 1000 مرتبہ افضل ہیں، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تبدیلی محسوس کی تھی اس کو انہوں نے بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک جو مہلکات میں سے کام تھے کہ جن کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اب تمہارے اندر وہ رائج ہو رہے ہیں اور تم ان کو مہلکات نہیں سمجھتے، تم ان کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہو کہ یہ معمولی ہیں، بال سے بھی باریک ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل تھا اس طرح تبدیلی کا کہ اب تو تابعین کا زمانہ ہے، اس سے آگے جس وقت نکلے گی بات تو پھر مزید گراف گر جائے گا۔ اب ضرورت تھی ایسی چیز کی تو دوسری صدی ہجری کے اندر ہی تصوف کے نام سے یہ پورا ایک شعبہ اس کو رائج کر دیا گیا کہ جس کے قوانین، جس کے اصول اور جس کے ضابطوں سے پھر لوگوں نے اپنے جو سینے تھے ان کو منور کیا اور اپنے غبار جو پڑے ہوئے تھے دلوں کے اوپر ان کو اتار کے اپنے آپ کو وہی چمک دلائی جو بارگاہ نبوت سے ان کے لیے پہنچ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں اس کی مثال یوں سمجھو، ایک مریض اس کو دوائی پینے کے لیے میسر ہے اور شربت ہے میٹھا، اس کو کہیں درد ہو رہا ہے اور اس درد کے لیے وہ شربت موجود ہے، وہ پیے گا فوراً وہ شربت اس جگہ پہ اندر اس کے حلق سے ہوتا ہوا پہنچ جائے گا، لیکن دوسرے کو شربت میسر ہی نہیں اور اس کے پاس صرف ایک مالش ہے۔ اب جہاں اس مالش نے پہنچنا ہے وہ منہ کے ذریعے اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، اس سے نیا پرابلم بن جائے گا، تو اب وہ سینے کے اوپر اس کی مالش کرے گا، رگڑے گا، آہستہ آہستہ وہ اس کے بدن کے مسام سے ہوتی ہوئی اندر داخل ہوگی اور بڑی وقت کے بعد تدریجاً وہ وہاں پہنچے گی جہاں وہ شربت 1 منٹ میں پہنچ گیا تھا، فوراً گھونٹ بھرنے سے وہاں پہنچا، اور یہ مالش اس میں بڑی کوشش کرنی پڑے گی، رگڑنا پڑے گا اور پھر تھوڑی تھوڑی جا کے آگے پہنچے گی اور بڑی دیر کے بعد جہاں ضرورت تھی وہاں جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ تھے جو گھونٹ پینے والے تھے، لیکن بعد والوں کو اب ضرورت پڑ رہی تھی کہ اس طرح کی مالش کے ساتھ ان کی تبدیلی ان کے اندر رونما کی جائے۔ تو تصوف کی حقیقت کے اندر ان کو ایسا نصاب دے دیا گیا کہ بعد میں بھی اب گزارا تو کرنا ہے اور وہ حالت حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی ہے۔